بالأمس كان جليسنا واليوم لحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه بالأمس كان جليسنا واليوم لحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه آه على عمر الفتى وشباب. ان کی باری آئی، کہنے لگا ایڈے لمبے چکر دی لوڑ نہیں کہ مرے گا اور جہنم کے سامنے لائن لگی ہوئی ہوگی. یہ نوجوان جو مرا ہے اس نے میری بیعت نہیں کی، میں اس مردے کی بیعت لیتا ہوں اور اس کو جنت میں بھیجتا ہوں. حضرات سارے گواہ بن جائیں. ابھی میں اس کا ہاتھ باہر نکال کے اس کو اس حالت میں مرید بنا کے قبر تک پہنچاؤں گا. ہندو کے ساتھ تو سبھی نبھاتے ہیں، مردوں کے ساتھ نبھانا یہ حضرت سادات کی ذمہ میں. الحمدللہ. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. اور الحمدللہ أسمع همسه متقطعا أماه وأنا جوار سريره سارت إلي يداه ما زلت أسمع همسه متقطعا أماه وأنا جوار سريره سارت إلي يداه يا ليت عندي طبه أو في يدي شفاه عانقت. بلا کسی تمہید کے ہم شیخ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کل نفس ذائقۃ الموت کے موضوع پر گفتگو فرمائیں، کیونکہ موت جتنی ہی اٹل حقیقت ہے لوگوں کی غفلت بھی اتنی ہی زیادہ ہے اس کے تعلق سے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اکثر من ذکر حادم اللذات کی لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو. ہم شیخ کو دعوت دیتے ہیں کہ شیخ آئیں اور اپنے بیان سے ہم کو فائدہ پہنچائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے. اس نے اس دنیا پر ہمیں بھیجا. دنیا کی یہ زندگی بیکار میں نہیں دی، بے مقصد نہیں دی. دنیا کی یہ زندگی ایسے ہی ہے جیسے امتحان سے پہلے طالب علم کو کچھ وقت ملتا ہے. 2 مہینے کا ٹائم ہے، 3 مہینے کا ٹائم ہے، تیاری کر لو، امتحان ہونے والا ہے. یا یوں سمجھ لیں ایگزامینیشن ہال میں جب اسٹوڈنٹ داخل ہوتا ہے اس کو 3 گھنٹے ٹائم دیا جاتا ہے. ایک سوال نامہ اسے تھما دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے.
لکھنا ہے جو چاہے لکھ لو، 3 گھنٹے بعد تم سے پیپر شیٹ چھین لی جائے گی، اور جب اس سے پیپر شیٹ چھینی جا رہی ہو تب وہ کہے مجھے سب کچھ یاد آ گیا، 5 منٹ اور دے دو، کوئی ٹائم نہیں دے گا، چاہے لکھ لو چاہے سفید پیپر جمع کروا دو۔ میری اور آپ کی زندگی ایگزامینیشن ہال کے شاید وہ 3 گھنٹے ہی ہے۔ جیسے چاہے گزار لیں، چاہے عرش والے اللہ کو راضی کر لیں، چاہے شیطان کو راضی کر لیں، چاہے آخرت کے گھر کو سنوار لیں، سجا لیں۔ آدم کے بیٹے کا ایک گھر جنت میں بھی ہے اور ایک گھر جہنم میں بھی ہے، جس کو چاہے کنفرم کر لو۔ اللہ کی رحمت کے بعد اس زندگی کی بنیاد پہ ان گھروں کے فیصلے ہونے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو تو 3 گھنٹے کنفرم معلوم ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پیپر شیٹ چھینی جائے گی۔ میری اور آپ کی زندگی کی پیپر شیٹ کب کلوز کر دی جائے کوئی خبر نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں آنے والا آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے، زمین پہ آنے سے پہلے مر کر آتا ہے۔ کوئی آ کے مر جاتا ہے، کوئی چند سالوں میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی لاٹھی ٹیکتا رہتا ہے، موت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، دادا زندہ ہے پوتا مر رہا ہے، باپ بوڑھا زندہ ہے جوان بیٹا مر رہا ہے۔ وہ مالک ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اٹھا کر اپنے دربار میں پیش کر لیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو یہ نہ بھولے کہ ایک دن مرنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کو یہ یقین رہے کہ سدا یہاں نہیں رہنا۔ بد نصیب ہے وہ جس نے کہا اے جہاں مٹھا اگلا جاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، بابر عیش کوست کہ عالم دوبارہ نیست۔ مزے کرو، مولویوں کا کام تو ڈرانا، مولویوں کو کام ہی کوئی نہیں، اور موت موت موت، کوئی نہیں مرنے والا۔ دادا ابو مرے تھے بوڑھے تھے، ابو مرے تھے فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، میں تو 28 کا 30 کا بڑا کڑیل جوان ہوں۔ ارے جب بوڑھے ہوں گے پھر دیکھی جائے گی، ابھی سے موت کی تیاری۔ موت ایسی خطرناک ایسی کڑوی حقیقت ہے، یاد رکھیے گا اس موت کی حقیقتوں کو۔ یہ اتنی خطرناک حقیقت ہے کہ اس نے سب پہ آنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، کوئی موت سے بچ۔ اور اگر کسی نے موت سے مخلوق میں بچنا ہوتا فاطمہ کے بابا پر موت نہ آتی۔ جب میرے آقا، میرے امام، میرے قائد، میرے رہبر رہنما، نبی کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدا اس دھرتی پہ نہ رہے، مدینہ الرسول میں آپ کی قبر تیار ہوئی، آپ فوت ہوئے، مومنوں کی ماں عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے، تو لوگوں مائی کا وہ کون سا لال ہے جس نے صدا رہنا ہے، اس نے سب پہ آنا ہے۔ کوئی مانے تب بھی آنا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی آنا ہے۔ نہ ماننے والی پارٹی بھی ہے نا، میں اتو مرے نے وچو وچو زندہ نے، بڑے گستاخ ہیں وہابی، کہتے ہیں نبی فوت ہو گئے، علی فوت ہو گئے، ولی فوت ہو گئے، انہیں کیا پتا۔ میلاد شریف کی کرسی سجتی ہے بڑی خوبصورت، خالی رہتی ہے، کوئی پوچھنے والا پوچھے یہ کرسی کا خاموش، ابھی سرکار تشریف لائیں گے۔ اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ، آئے تھے نا چکوال میں پچھلے سال پاکستانیوں، بھول تو نہیں گئے؟ تنویر عطاری کے گھر آئے تھے، 5 فٹ لمبا قد لگا ہوا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
کہ مدت ہوئی ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے، یہی دعا ہے، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، دیکھو قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس گستاخ رسول کی گستاخی پہ کسی کے ماتھے پر بل نہیں پڑا، اور ظالم 5 فٹ قدم تھا تو قد مبارک کتنا تھا؟ تم نے پیٹ کا دھندا کمانے کے لیے فاطمہ کے بابا کا مذاق اڑانا بھی نہ چھوڑا۔ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کرسیاں سجتی ہیں خالی رہتی ہیں، نعت پڑھنے والا پڑھتا ہے، آگے آگے تاج والے، سارا مجمع قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے، 10 سال کا معصوم بچہ دائیں بائیں جھانکتا ہے، کہہ رہا ہے آ گئے، کہاں گئے؟ نہ آئے نہ گئے، کرسی خالی ہے۔ کس کے لیے؟ کہا آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ کہنے والے نے کہا اچھا جب آئیں تو مجھے بتا دینا، زیارت کر لوں گا۔ کہا تو ابھی تیری اکھاں ویکھن دے قابل نہیں، گستاخ ہیں تمہاری آنکھیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے کہا آنکھیں بند کروا لوں گا، ہاتھ لگوا دینا۔ سرکار یہ تشریف فرما ہے، جو کہے کہ رسول علیہ السلام فوت ہو گئے، مر گئے، جہاں چھوڑ گئے، آخرت میں منتقل ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، قبر آپ کی جنت کا باغ ہے، آپ برزخی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی، مفتیوں کے فتوے جاری ہوتے ہیں، لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں یہ واجب القتل ہے، یہ گستاخ ہے، یہ نبی کی موت کا ذکر کر رہا ہے، اور نبی نہیں مرے، زندہ ہیں۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، عرش والے رب کے کلام کا کیا ترجمہ کرو گے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، قرآن کہہ رہا ہے أَفَإِن مَاتَ، اگر یہ مر گئے، اگر یہ مر جائے کیا کہو گے؟ قرآن کہتا ہے إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، مصطفیٰ علیہ السلام پر بھی موت آنی ہے، کائنات کے ہر پیدا ہونے والے نے مرنا ہے۔ اہل توحید پہ